تقریباً ہر مجلس میں یہ دعائیں فرما لیا کرتے تھے. کیا دعائیں ہیں؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. یہ بھی عجیب غریب دعائیں ہیں. اچھا ہے یاد کر لے انسان اور بکثرت کیا مانگا کر یہ دعائیں. کیا دعا؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اے اللہ آپ اپنی خشیت یعنی اپنا خوف ہمیں اتنا عطا فرما دیجئے کہ وہ خوف ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اتنا خوف عطا فرما دیجئے کہ وہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. کہاں سے لائے گا کوئی لفظ مانگنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ دی ہیں باتیں. اے اللہ اتنی خشیت عطا فرمائیے اپنی کہ وہ آپ کی معصیتوں کے اور ہمارے درمیان حائل ہو. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. انہوں نے ان کی بات یاد آئی اسی دعا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یوں نہیں فرمایا صرف کہ اللہ اپنی خشیت عطا فرما دی یا اپنا خوف عطا فرما دی, یا یوں نہیں فرمایا کہ جتنا خوف ہونا چاہیے اتنا عطا فرما دیجیے, بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اتنا خوف دیجیے کہ وہ معصیتوں میں رکاوٹ بن جائے, بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا حقیقی خوف کامل اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے زندہ نہیں رہ سکتا. حقیقی خوف اگر اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلال, اس کی قدرت, اس کے عذاب کا حقیقی خوف اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس واسطے فرمایا کہ اتنا خوف دیجئے کہ جس سے آپ کی معصیتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے, کہ جب معصیت کا خیال آئے, گناہ کا خیال آئے, وہ خوف بیچ میں رکاوٹ بن جائے, معصیت کرنے نہ دے. اتنی خشیت. تو معلوم ہوا کہ خشیت اتنی ہی چاہیے خشیت, اس سے زیادہ نہیں. اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو باب ایک پورا باب ہے ان کی کتاب میں, باب الخوف, اللہ تعالیٰ کا خوف, اس کے اوپر بحث کیا, اس کے اوپر قرآن و حدیث کی آیات بھی لائے ہیں, بزرگوں کے واقعات بھی لائے ہیں, بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ ساری احیاء العلوم پڑھو مگر خوف کا باب نہ پڑھو, اللہ بچائے. اس واسطے کے بعد اوقات اللہ بچائے خوف کے باب سے پڑھنے سے انسان کے اوپر اتنا خوف مسلط ہو جاتا ہے کہ مایوسی پیدا کر دیتا. تو مایوسی بڑی خطرناک چیز ہے. اس واسطے خوف اتنا زیادہ ہو کہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دے, وہ مطلوب نہیں. اتنا خوف جو معصیت میں رکاوٹ پیدا کر دے. اسی طرح محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور دنیا کی محبت نہ ہو, تو دنیا کی وہ محبت مطلوب نہیں جو معصیتوں کی طرف لے جائے, لیکن بالکل محبت سے خالی ہو جائے انسان, دنیا کی کسی چیز سے کوئی محبت نہ رہے, نہ بیوی سے, نہ بچے سے, نہ باپ سے, نہ ماں سے, نہ بہن بھائی سے, نہ کسی سے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حقوق کسی کے بھی ادا نہیں کر سکے گا. تو اس واسطے اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ نے سنایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی یہ بات جو اسی حدیث سے ماخوذ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قیصر و کسریٰ کے خزانے لا کے ڈھیر کیے گئے, سارے ایران اور روم بڑی بڑی طاقتوں کے خزانے فتوحات کے بعد مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا خزانوں کا, سونا چاندی کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے اس کے پیچھے چھپ گئے, اتنا بڑا ڈھیر. تو جب وہ سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر کہ یا اللہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اور نہ بظاہر مناسب ہے کہ اس دنیا کے مال و دولت کی محبت بالکل دل سے نکل جائے, کیونکہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ,
کہ اللہ تعالیٰ نے خود دل میں پیدا کی ہے محبت، عورتوں کی، بچوں کی اور سونا چاندی کی، سونا چاندی کے ڈھیروں کی، لفظ یہ ہے سونا چاندی کے ڈھیروں کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو یہ محبت بالکل یہ تو ختم نہ ہو سکتی ہے اور نہ مناسب ہے کہ بالکل ختم ہو جائے. لیکن اے اللہ ہم آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کی محبت دل سے ختم کر دیجئے، لیکن یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی ایسی محبت سے بچائیے جو آپ کی نافرمانی کی طرف لے جائے. ایسی محبت سے بچائیے. محبت اتنی ادا فرمائیے بس جتنی بقدر ضرورت ہو، ادائے حقوق کے لیے ضرورت ہو. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ خوف اتنا اللہ اپنا دیجئے کہ اس سے معصیتوں میں رکاوٹ پیدا ہو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رَحْمَتَكَ، اب بعض روایتوں میں مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، کہ اللہ اپنی طاعت اتنی عطا فرمائیے جس سے آپ اپنی جنت تک پہنچا دیں. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر طاعت سے عبادات مراد لی جائیں تو اور عبادت مطلق مانگے آدمی صبح شام تک بس عبادت ہی کرتا رہے تو فرشتوں کا کے ساتھ مل جائے تو حقوق ادا نہیں کر سکتا. لہذا اتنی طاعت چاہیے جتنی آپ کی جنت تک پہنچانے والی ہو. بڑے اس کے اندر بڑے حقائق و دقائق ہیں، وقت نہیں رہا اس کے لیے عرض کرنے کا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ طاعت وہی مطلوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. اس سے آگے آدمی اپنی مرضی سے کرتا چلا جائے تو وہ طاعت مقبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اتنی طاعت ہو جو اللہ کو پسند ہو اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اتنا یقین عطا فرمائیے اپنی ذات پر کہ اس کے نتیجے میں دنیا کی مصیبتیں ہم پر ہلکی ہو جائیں. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، اے اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں تو اس وقت تک ہمیں ہمارے کانوں سے، ہماری نگاہوں سے اور ہماری تمام قوتوں سے ہمیں بہرہ اندوز رکھیں. یعنی جیتے جی یہ ساری قوتیں ہماری قائم رہیں، کوئی جائے نہیں، ضائع نہ ہو. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور اس کو ہمارے آخر وقت تک، آخر دم تک ان کو باقی رکھیے ان چیزوں میں. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اے اللہ جو ہم پر ظلم کرے اس سے بدلہ آپ لیجیے. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، جو ہماری دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد کیجیے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، کیا دعا ہے جو سوائے رسول کے کوئی مانگ نہیں سکتا. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت دین کے اوپر واقع نہ ہو، کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے. جو کچھ مصیبت آنی ہو دنیا کے اوپر آئے، دین کے اوپر مصیبت نہ آئے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا سوچ کا اور فکر کا سبب نہ بنائیے کہ ہر وقت دل و دماغ پر دنیا ہی کی سوچ مسلط رہے، اور نہ ہمارے علم کی انتہا دنیا کو بنائیے کہ سارا کچھ علم دنیا کا ہے اور دین سے متعلق کچھ نہیں. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور اے اللہ ہم پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ ہے دعا جو فرمایا کہ ہر مجلس سے اٹھنے سے پہلے تقریباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما لیا کرتے تھے. اب اس میں کوئی انسان کسی بھی دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو ان دعاؤں کے اندر اللہ کے فضل سے جمع نہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ساری دعاؤں کو ہمارے آپ کے حق میں بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. دعا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہم یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے منکرات سے محفوظ فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما یہ کسی صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ نادر صاحب کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر ہے روح کو اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا پھر روح کوئی